السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور خاص طور پر عام طور پر اکثریت اس ماحول میں، اس علاقے میں رہنے والے جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پر خاص فضل فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ، انسان کا خوشحال رہنا، اچھے حالات میں رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھیں دنیا میں، مسلمانوں میں، انسانوں میں مالیات کے اعتبار سے کافی پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے پاس یہ نعمت ہے اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو دعا کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں آپ نے جو چیز اللہ سے پناہ مانگی ہے مالیات کی تنگی سے، مالیات کی تنگی، رزق کی تنگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تنگی۔ یہ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ دنیا کی زندگی اس کی تنگ حالی میں گزرے، مشکلات میں گزرے۔ تو اس کے لیے 4 چیزیں ہیں جس میں ہمیں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے۔ انسان جو ہے نا، اپنے مال کو عام طور پر ان 4 جگہوں میں سب سے زیادہ اس کا مال خرچ ہوتا ہے۔ بے ضرورت فضول خرچ کہیں، اسراف کہیں، ضرورت سے زیادہ کہیں، اور انہی 4 چیزوں میں انسان اپنا اسٹیٹس بتاتا ہے، لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی اس بنیاد پر رکھے کہ مجھے دوسروں کو خوش کرنا ہے، وہ سب سے زیادہ پریشان رہے گا، اور جو آدمی یہ سوچے کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ سب سے زیادہ سکون میں رہے گا۔ دیکھیے، دنیا تو حالات کی جگہ ہے، یہاں حالات انسانوں پر آتے ہیں، کسی اور مخلوق پر نہیں آتے، انسانوں پر ہی آتے ہیں۔ لیکن ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اسلام ہمیں جو عطا فرمایا، اس میں سب سے پہلا جو تصور مالیات سے متعلق ہمیں جو دیا جا رہا ہے، وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہاری صلاحیت اور تمہاری جو ہے قابلیت کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہے۔ یہ کئی آیتوں کا یہ خلاصہ ہے، انسان اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ ہجرت کے موقع پر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب جا رہے تھے، صحابہ صحابیات ہجرت کر رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے دل میں ایک بات آئی کہ ہم اس شہر میں کیسے جائیں کہ وہاں پر ہمارے لیے کوئی معیشت نہیں ہے، لیس لنا فیہا معیشت،
ہمارے لیے وہاں پہ کوئی معیشت نہیں، بزنس نہیں، کاروبار نہیں، کیسے ہم جائیں؟ آدمی سوچتا ہے کیسے ہم جائیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، سوال کر کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، بڑا کیسا پاورفل جملہ دیکھیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ ایک بات یہ بتائیے کہ دنیا میں کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو اپنا رزق اپنے کندھوں پہ اٹھائے چلتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلْ رِزْقَهَا، کتنے ہیں ایسے جو اپنی روزی کو، اپنے رزق کو ہمیشہ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ اپنے کندھوں پہ، شولڈر پہ لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے، وَإِيَّاكُمْ، یہ بہت پاورفل، تمہیں بھی اسی طرح اللہ رزق دے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے، کہاں رہیں، کس وجہ سے جا رہے ہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک حوصلے کی امید، کیونکہ جو انسان اپنے یقین کو، جیسے یوں سمجھے کہ کسی کے پاس ایمان نہیں، یقین سے محروم ہے، وہ اپنی زندگی کی بنیاد اسی پر بناتا ہے کہ سب کچھ مال و دولت ہے، سب کچھ مال و دولت ہے۔ اگر مال و دولت پہ ذرا سے حالات آئیں، وہ مایوسی، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ سب کچھ اسی سے بن رہا ہے۔ جس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ رزاق اللہ ہے، وہ فوراً حالات اگر آ بھی جائیں، وہ یہ سوچتا ہے ایک مسئلہ آیا ہے، اللہ دوسرے راستے سے اللہ میرے مسئلے کو حل کریں گے، اسی کا نام ہے رزاق۔ تو بہرکیف میں مقصود جو ہے، جو اہم بات مجھے عرض کرنی ہے وہ میں عرض کروں۔ ایک اور بات ذہن میں آئی، سورہ جمعہ میں، سورہ جمعہ ہے 28ویں پارے میں، چھوٹا سا رکوع ہے آخری کا، 3 آیتیں ہیں اس میں۔ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مالی معیشت کے مضبوط کرنے کو، مستحکم کرنے کے اصول بیان فرمائے کہ بھئی یہ 3 اصول ایک مسلمان اس دنیا میں رہتے ہوئے، چاہے جاب کرے، چاہے بزنس کرے، چاہے کوئی، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شعبے میں ہے، یہ 3 اصول اپنی زندگی میں رکھ لے۔ بڑا چھوٹا سا رکوع ہے، 3 ہی آیتوں کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ آپ حضرات اس کو جو ہے تفسیر معارف القرآن وغیرہ میں اس کی تفسیر پڑھ لیں، میں صرف 3 اصول بیان کر کے اپنی بات عرض کروں۔ 3 اصول یہ ایسے ہیں جو ہر تاجر، ہر جاب کرنے والے، ہر کام کرنے والے کو اپنی زندگی کی بنیاد اس پہ بنانی ہے۔ سب سے پہلے، اچھا شان نزول سن لے، یہ آیت نازل کیوں ہوئی، تاکہ اور ہمارے ذہن میں ایک بات کھلے نا کہ یہ آیت اللہ نے یہ رکوع کیوں اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا بیان فرما رہے تھے، جمعہ کے بیان کے دوران جو ہے بیان چل رہا ہے آپ کا، ایک شخص جو ہے سیریا سے، شام سے، ملک شام سے جو ہے بہت بڑا تجارت کا مال کا قافلہ لے کر آئے، مسجد کے باہر وہ جو ہے ان کا قافلہ ہے تجارت، اور وہ دور جو ہے قحط کا تھا، صحابہ کو مال کی ضرورت تھی، تنگی تھی، بازار میں وہ چیز نہیں مل رہی تھی، ملک شام سے وہ چیز آئی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی پتہ چلا کہ باہر جو ہے ایک پورا تجارت کا مال رکھا ہوا ہے، بیان چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ مسلمان تھے، ابتدائی جو دور تھا، ظاہر سی بات ہے، اٹھ کر جو ہے سیدھے وہاں پر چلے گئے، جا کر جو ہے مال تجارت کو خریدنے بیچنے لگے۔ اس مجمع میں صرف 12 لوگ رہے، صرف 12 آدمی بیٹھے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بقیہ سب اٹھ کے چلے گئے باہر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ادب سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا، یہ 12 کے 12 جو بیٹھے ہیں، اگر یہ بھی اٹھ کے چلے جاتے، مجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ کی طرف سے آگ کی شکل میں یا پتھروں کی شکل میں کوئی عذاب اتر جاتا۔ یہ ابتدائی دور کی بات تھی، لیکن ماشاءاللہ یہی صحابہ، یہی لوگ، ایک وقت ایسا آیا
رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان کا معیار اس لیول پر پہنچ گیا کہ کوئی دنیا کی تجارت انہیں دین سے، نماز سے، ذکر سے روک ہی نہیں سکتی تھی. یہ ابتدائی دور کی بات ہے، اسی لیے ہر واقعہ یعنی سمجھنے کا ہوتا ہے کہ کس وقت کی بات ہے یہ حدیث کس پس منظر میں کہی گئی، کس وقت کہی گئی، ورنہ جو ہے آدمی یہ نہیں کہ ایسا کیوں چلے گئے. تو یہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں اتری جو سورہ جمعہ کی 3 آیتیں تھیں. ان 3 آیتوں میں 3 اصول ہیں. سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے. جب تمہیں اللہ کی طرف سے جب دین تمہیں پیش کیا جائے، کوئی حکم اللہ کا تمہارے سامنے آئے، اس موقع پر اپنی دنیا کے بجائے اپنے اس دین کو، اس حکم کو پرائرٹی کرو. بس فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. بس چھوڑ دو اپنی تجارت کو، جاب کو. اس موقع پر یہ ثبوت دو یا اللہ میرے دل میں، میری زندگی میں تیرے دین، تیرے حکم کی پرائرٹی ترجیح ہے. یہ سب سے پہلا اصول. آدمی جو ہے نا اس پر اپنی جو ہے معیشت کو، اپنے مالیات کے نظام کو بنائے سب سے پہلے. دوسری چیز فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دوسرا ضابطہ یہ بتایا جا رہا ہے جب آپ جاب پہ رہیں، بزنس میں رہیں، کہیں بھی آپ کام کر رہے ہو دنیا کا، اس موقع پر اللہ کو خوب یاد رکھیں. آپ یہ نہیں ہے کبھی کہ ایک آدمی جاب پہ گئے، جا کے وہاں تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، یہ تو خیانت ہے. ایک آدمی جاب پہ چلا گیا، وہاں جا کے چاش کی نماز پڑھ رہا ہے، بھئی یہ خیانت ہے. آپ نے وہ ٹائم جاب کا دیا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ اس میں ایک بڑا اہم اشارہ ہے. تمہاری جو معیشت، تمہارا جو سورس آف انکم اللہ نے تمہیں دیا، اس کی برکتیں اگر تم لینا چاہتے ہو تو اس سورس آف انکم کے ساتھ تم جو ہے سنسیئر ہو جاؤ، خیر خواہ بنو، امانت دار بنو. اپنی جاب، اپنے بزنس کے ساتھ تم امانت دار بنو کہ یہ میں امانت داری سے کام کروں. آدمی جب اس میں امانت داری سے کام نہیں کرتا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کا یہی معنی ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس میں بھئی اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھے سچ بولنا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھے خیانت نہیں کرنا ہے، اللہ کا کیا کیا حکم ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. تیسری چیز آخر میں نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت اتری، وہ جو میں نے عرض کیا، تیسرا اصول. جب ہم جاب پہ رہیں، بزنس میں رہیں، ظاہر سی بات ہے اچھی اچھی چیزیں، اچھی سب کچھ نظر آتی ہیں، دنیا نظر آتی ہے. ایک احساس، استحضار ہمیشہ ذہن میں رہے. کیا رہے؟ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. میری اس جاب اور بزنس اور جو کچھ میرے پاس ہے، اس سے بہتر اللہ نے آخرت میں میرے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ سوچ رکھ کر اپنی دنیا میں جب تم چلو، یہ 3 اصول ہیں. جب یہ 3 چیزیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کرے، بڑی سے بڑی جاب کرے، لیکن یہ سوچے اس سے اچھا اللہ نے مجھے آخرت میں رکھا ہے، اس سے اچھا میرے لیے اللہ نے آخرت میں بنایا ہے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، انسان دنیا میں جو چیز چاہے اسے نہیں ملتی. ایک بہترین کار سامنے آئے، آدمی اسے خرید نہیں سکتا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يعجبه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اچھی چیز کو دیکھتے جو آپ کو پسند آتی، استغفر اللہ استغفر اللہ یہ نہیں پڑھتے. ایک آدمی جو ہے لینڈ کروزر میں آئے، پورش میں آئے، کوئی بہترین سا، لا حول ولا قوت، یہ دنیا ہے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سواری کو یا کوئی چیز دیکھتے جو بہت اچھی ہے، تو آپ ایک بات آہستہ دل میں کیا پڑھتے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اصل مزے تو آخرت کے ہیں، اصل راحت تو آخرت کی ہے. کیونکہ جیسے ان کو ملا ویسے ملے مجھے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جیسے ان کے پاس ہے ویسے میرے پاس ہو، یہ کوئی آدمی پریشان یہیں سے ہوتا ہے. تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 اصول بتائے ہیں. سب سے پہلا اصول کہ آدمی
اپنی تجارت میں اب جب بھی آدمی جو ہے کوئی کام کرے ہمیشہ دین کو ترجیح دے۔ دوسری چیز، اس اپنی جاب کے ساتھ اپنے بزنس میں اللہ کو یاد رکھے، اس کا دین پورا کرے۔ تیسری چیز، ہمیشہ یہ شعور استحضار ہو کہ جو اللہ دے رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اس سے اچھی چیز اللہ نے میرے لیے آخرت میں تیار کر رہی ہے۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ ایک صحابی تھے، اس آیت کی تفسیر میں ان کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی صحابہ کی، دیکھیں جب جمعہ پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتے تو یہ 3-4 جملے دعا میں کہتے، اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ، آؤ نماز کی طرف، میں آ گیا یا اللہ۔ وصلیت فریضتک، اے اللہ میں نے فریضہ ادا کر لیا۔ وانتشرت کما امرتنی، اب میں جا رہا ہوں تو حکم دے رہا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، تیرے اس حکم کی بنیاد پر اب میں جا رہا ہوں۔ فرزقنی من فضلک، اپنے فضل سے رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، آپ بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں۔ یہ صحابہ کی دعائیں ہوا کرتی تھی۔ تو بہرکیف میں نے بات یہاں اصل میں جو شروع کی ہے، انسان اپنی مالیات میں برکتیں لانے کے لیے، مالیات کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے 4 چیزیں ہیں، 4 اخراجات ہیں، اس میں ہمیں کنٹرول کرنا ہے، قابو میں رکھنا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اعتدال پر ہوں۔ اعتدال کہتے ہیں نا، ماڈریٹ، بالکل میانہ روی، کہ ہم جو ہے ان 4 چیزوں میں ہم دیکھیے حضرت لقمان حکیم کا جو رکوع ہے اس میں آخری ایک نصیحت ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یہ اپنے لیے بھی ہے اور پیرنٹس ہونے کے اعتبار سے اپنے بچوں کی بھی اس لائن سے ہمیں تربیت کرنی ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے زندگی کے ہر چال میں آپ کیا کریں، ماڈریٹ رہیں، اعتدال سے چلیں۔ اعتدال، اقتصاد کہتے ہیں، بالکل جو ہے نا اپنے یعنی نہ قرآن پاک کی آیت دیکھیں، لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، نہ ہاتھ کو مٹھی بند کر کے رکھو نہ بالکل کھلا رکھو۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ایمان والے رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ نے مال دیا ہے نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ معتدل چال چلتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دور اندیشی کی بات بتا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بھی اور اپنے بچوں کی بھی اس لائن سے تربیت کرنی ہے۔ اسی لیے لقمان حکیم کی نصیحتوں میں یہ ایک نصیحت ہے کہ ہم وہ باپ ہونے کے اعتبار سے اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، جیسے کمانا سکھاتے ہیں کہ کمانا سکھاتے ہیں، خرچ کرنا بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم صرف کمائی سکھا دیں، خرچ نہ سیکھیں نہ سکھائیں، قارون کا خزانہ بھی بس نہیں آئے گا، نہیں ہوگا۔ حکومتیں تباہ ہو گئیں، چلی گئیں، کیونکہ ایک آدمی جب عیاش بنے اور فضول خرچی کی 2 بڑی نحوستیں ہیں۔ ایک سب سے بڑی چیز، اللہ اس مال سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں، مال سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ نے ذمہ داری لی ہے ضرورتوں کے پورا کرنے کی، خواہشات کی ذمہ داری اللہ نے کسی کی نہیں لی، خواہش کے پورے کرنے کی ذمہ داری جنت میں لی ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو جی چاہے گا وہاں ہم پورا کریں گے۔ یہاں رہی بات تمہاری ضرورتوں کی، ضرورتیں ہم تمہاری پوری کریں گے، لیکن جب ایک انسان جب اپنی ضرورت پوری کرے، اپنی راحت دیکھے، اپنا جو ہے اپنے آرام پر خرچ کرے، سب کچھ یہ جائز ہے، اچھے سے اچھا پہنے کھائے سب کچھ، لیکن ایک اسٹیٹس بنانے کا جو کہتے ہیں نا کہ جو ایک نعوذ باللہ ایک نشہ جو ہوتا ہے کہ لوگوں پہ میرا اثر ہو، یعنی جس کی وجہ سے انسان تکلفات میں بھی آ گیا۔ مہمان کو ہم نے اگر دعوت دی، مہمان آنے سے پہلے پریشان کہ کریں تو کیا کریں، کیونکہ وہ آئے تو اپنا ایک اثر ہم دیں اسے۔ جب آ کے بیٹھ گیا، کھا لیا، جانے کے بعد بھی پریشان، کیا امپریشن لے کے گیا؟ آنے سے پہلے پریشان، جانے کے بعد پریشان، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے تکلفات میں آ گئے، جس کی وجہ سے اتنی رحمت والی
برکت والی مہمان نوازی کی جو سنت ہے وہ سنت بھی ہمیں تکلیف میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے مہمان کی مہمان نوازی بھی بری لگ رہی ہے کام۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جو زندگی سکھائی، اقتصاد نصف میانہ روی چال چلو، تو 4 باتیں میں عرض کروں گا جس میں ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں۔ سب سے پہلی چیز ہماری تقریبات ہیں۔ تقریبات کسی بھی شکل میں ہو، چاہے شادی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں۔ دیکھیں 2 باتیں عرض کر کے میں دوسری بات عرض کروں۔ نکاح کی، شادی کی روح کیا ہے؟ انسان کے اندر اصل روح ہے نا، روح نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ شادی کی روح کیا ہے؟ ایک باپ اپنی بیٹی پال پوس کر 20-22 سال کر کے جو شادی کرتا ہے، ایک باپ اپنے بچے کو بڑا کر کے جو نکاح کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کی زندگی آباد رہے۔ نکاح کی روح برکت ہے، شادی کی روح برکت ہے۔ اب برکت کیسے آئے گی؟ دوسرے بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، برکت والا جوڑا نکاح اس رشتے میں آئے گی اس وقت جب اللہ کی طرف سے، کب آئے گی؟ جبکہ اس کا خرچہ سادگی کے ساتھ ہو۔ سادگی کا مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں کھلانی پلانی بس نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹس بنانے کے لیے فضول خرچی، اسراف پر۔ اور یہ باتیں ایسی ہیں جو یہی کر سکتے ہیں۔ شادی کے موقع پر آپ بلائیں گے، آپ دیکھیں شادی پہ تو ہم میاں بیوی کی محبت، حقوق پہ بول کے جزاک اللہ بول دیں گے، وہاں پہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ اور یہ اب اس موقع پر کیا بات کر، لیکن ہمیں سوچنا ہے، ماں باپ کو بھی سوچنا، بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کا، تنگی کا سبب جو بتایا، عجیب ہمارا ذہن بدل گیا کہ ہم اس کو ترقی اور خوشی کا سبب بنا لیے۔ اسی لیے عقل جو ہے اللہ نے جو ہمیں دی ہے، ہم نتیجے کو سوچیں۔ میں ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی زندگی آباد ہو، خوشگوار ہو، اس کی روح برکت ہے، اور برکت آنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس میں جو ہے ہم کیا نہ کریں، فضول اور اسراف سے آدمی بچے۔ دوسری چیز ہے، عام طور پر ہمیں اخراجات کو جو کنٹرول کرنا ہے وہ ہمارے کھانے ہیں۔ 1 منٹ باقی ہے، اس کو انشاءاللہ، کھانے کی قدردانی، جو ناقدری، کھانا پھینکنا جو ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے کہ کیسے ہم کھانے کی حفاظت کریں، کھانے میں۔ اور تیسری چیز ہمارے پہننے میں، اچھا پہنے، بہترین پہنے، جسم کے لیے راحت کا سبب بنے، وہ ایسا پہنے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن ایک سوال ہر آدمی اپنے آپ سے کرے، میری کمائی کا کنٹرول کس کے پاس ہے اس وقت؟ میری انکم کا کنٹرول میرے پاس ہے یا تاجروں کے پاس ہے؟ آدمی سوچے بیٹھ کے کہ میں جو کما رہا ہوں، ایک آدمی کا مزاج ہے بے حساب کما رہا ہے، بے حساب خرچ کر رہا ہے۔ بے حساب بولنے کے بعد 400 صاف انکم ہے، ملتا تو مقدر کا وہی ہے۔ آدمی سوچے کہ میری کمائی کا، میری جو آدمی وقت دے کر حلال کما رہا ہے، اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اگر میرے کنٹرول میں ہے تو آدمی سوچے، میں نے وہ کنٹرول اٹھا کے کسی اور کو دے دیا۔ مکانات پر دیکھیں، کارپیٹ 2 سال ہو گئے، چینج کریں گے۔ صوفہ بدلنا ہے، کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، 1 سال ہو گیا، چینج کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، مالیات کی پریشانیاں اسی وہ جو چیز ہے ابھی استعمال کے قابل ہے، صرف اس لیے کہ مارکیٹ میں ایک نیا ڈیزائن آ گیا، مجھے پسند آ گیا، پرانی چیز کو نکالے، اس پرانی چیز کی ناقدری ہوئی، ناشکری کی وجہ سے مالیات کی کب بے برکتی آئے گی ہمیں نہیں سمجھ۔ تو اخراجات جو کنٹرول کرنے کی جو چیزیں ہیں، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں، اس میں انسان کا مال سب سے زیادہ بغیر کنٹرول کے اس پہ لگتا ہے، مکانات کی چیزوں پر، جیسے میں نے کارپیٹ کی مثال دی، پہننے کی چیز پر، کھانے پینے کی چیز پر، اور تقریبات میں۔ جب ہم اس کو اعتدال کے ساتھ، اقتصاد کہتے ہیں نا، کیا بہترین جملہ دیکھیں، الاقتصاد نصف المعیشہ، آدھی انکم ہماری کنٹرول میں، میانہ روی پہ، آدھی کمائی ہماری اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔